ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس اور پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں نام بناتے ہیں اور اپنے پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی سے ہم وہ باتیں پوچھتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی بدلی اور آپ کی زندگی کو متاثر کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے اپنی بگننگ کی اور آج معاشرے میں ایک بہتر مقام پر ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مقام اچیو کیا اور آج معاشرے کا ایک بہتر حصہ ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ آج رومیش کمار صاحب موجود ہیں، ٹرینر ہیں، ایک اچھے ادارے میں اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر مختلف رولز پلے کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کی باتیں ان سے پوچھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ایاز صاحب، جو آپ نے اتنی ہمیں اچھی اپرچونیٹی دی ٹو شیئر اوور لائف ایکسپیرینسز، اور جو ہے وہ جتنا بھی ہم جو ہے وہ ابھی تک ہم نے اچیو کیا ہے ٹو شیئر ایکسپیرینس ٹو اوور یوتھ، اور ہوپ فلی جتنا بھی ہم جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے وہ جو وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو متاثر ہوگا، اینڈ دے کین ایزیلی مینیج اینڈ ڈیولپ دیئر ٹائم ان دا کیریئر۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا آپ کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر کتنی تعلیم حاصل کی اور کیا کیا مشکلات اس میں آئیں؟ ویل ایاز صاحب، میرا تعلق جو ہے انٹیریئر سندھ سے ایک جو ہے وہ چھوٹے سے گاؤں سے ہے، بدین ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ہے۔ آئی اسٹارٹیڈ مائی ایجوکیشن دیئر، اور جو ہے وہ میٹرک تک جو وہ میں نے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی، اور جو ہے وہ فارچونیٹلی آئی گاٹ A1 گریڈ اینڈ آئی واز دا سیکنڈ ہائیسٹ پوزیشن ہولڈر فرام دیٹ اسکول، اس بدین ڈسٹرکٹ سے۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ایک لگاؤ تھا کہ ڈیفینیٹلی آئی نیڈ ٹو گرو اپ، آئی نیڈ ٹو گیٹ ایجوکیشن الاٹ، تو اس سلسلے میں پھر جو وہ اس گاؤں سے میں نکلا اور جو ہے وہ آئی موو ٹو حیدرآباد، اور حیدرآباد میں نے فرسٹ ایئر انٹر میں نے وہاں سے کیا، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس کالج میں جہاں پہ میں نے جو وہ اپنا انٹر کیا وہاں پہ بھی میں نے سیکنڈ پوزیشن جو وہ اچیو کیا تھا۔ یعنی آپ پڑھائی میں شروع سے اچھے تھے اس حوالے سے؟ بالکل بالکل، تو پڑھائی سے جو کافی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لگاؤ اور پیار جو ہونا چاہیے تھا وہ تو شروع سے ہی تھا، اور پلس ایک مقصد تھا کہ یار کچھ نہ کچھ آگے کرنا ہے، کیونکہ بلانگنگ ٹو دیٹ رورل ایریاز، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنا آگے نہیں جاتے ہیں ڈسپائٹ آف دیٹ ڈفرینٹ ریزنس، تو ایک یہ تھا کہ ایم تھا کہ آگے بڑھ کے کچھ جو وہ کرنا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے جو میں ایفرٹس کرتا ہوں وہ ڈیفینیٹلی میرے پیچھے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور وہ بھی آگے جو وہ اپنا ایم ٹارگیٹ بنائیں، وہ ڈیو ٹو سم پرسنل اور فیملی ریزنس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا سکتے ہیں، وہ آگے جو ہے وہ بالکل موو ہوں۔ اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی انٹرمیڈیٹ فرام حیدرآباد، اگین آئی شفٹیڈ ٹو کراچی فار مائی بیچلرس اینڈ ماسٹرس۔ وہ الگ بات ہے کہ حیدرآباد میں بھی وہ چیزیں بیچلر ماسٹرس تو تھیں، بالکل اویلیبل تھی، یونیورسٹیز بھی، کالجز اچھی تھیں، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آگے بڑھنے کی جب امنگ ہوتی ہے تو جستجو وہ قائم رکھنی چاہیے، تو بس اس حوالے سے جو ہے وہ کراچی میں آئے، زیبسٹ یونیورسٹی، ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی آف دا کراچی، وہاں پہ میں نے جو اپنا BBA اسٹارٹ کیا، دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس MBA وہاں سے کیا۔ اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر، پروفیشنل لائف اسٹارٹ کی، آئی ورکڈ ایٹ ڈفرینٹ کمپنیز، اور ابھی کرنٹلی جو وہ میں ایک ایز اے کلیم ڈپارٹمنٹ جو ہیڈ آف کلیم ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہوں، پاک قطر فیملی تکافل ایک کمپنی ہے، وہاں پہ جو وہ اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ اپارٹ فرام دس، ایز یو جسٹ مینشن ارلیئر، کہ ٹرینر بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں، کافی جگہوں پہ جاتے ہیں، ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں ٹو شیئر اوور لائف ایکسپیرینسز، تاکہ دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں، اور پلس جو ہے وہ ہماری یوتھ جنریشن کی جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھی بیچلرس BBA والوں کو جو وہ ہم وزٹنگ فیکلٹی کی طرح جو ہے وہ ہم اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو دس از آل اباؤٹ اے ویری شارٹ اسٹوری اباؤٹ می، ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی لائف فرام ون آف دا رورل ایریاز آف دا پاکستان، اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم بفور یور آئیز
اور ہوپ فلی آگے بھی یہی ہے کہ کراچی سے بھی آگے کسی اور فارن کنٹری میں جانے کی جو وہ بالکل ایکسپیکٹیشنز رکھے ہوئے ہیں. تو لیٹس سی اللہ تعالیٰ جو وہ اس میں بھی جو ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. جہاں تک اتنی سپورٹ کی ہے تو ڈیفینیٹلی آگے بھی ہوگا. بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات, بڑی زبردست اسٹوری آپ نے بہت کم مختصر الفاظ میں بیان کر دی. اس میں پوچھوں گا چیلنجز بھی. اپنے ویوز کو بتاتا چلوں کہ میری بھی رمیش کمار سے ایک پروگرام کے ذریعے ہی ملاقات ہوئی, اور تب سے ہم جو ہے وہ مختلف پروگرامز کے حوالے سے, کمیونٹی کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے مختلف پروگرام سوچ رہے ہیں, اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے بھی کہ اس کا ہمیں فروٹ بھی نظر. آپ نے جیسے بتایا کہ ایک چھوٹے شہر سے, گاؤں سے, بلکہ کہہ لیں ایک چھوٹے سے علاقے سے آپ نکلے, شہر میں آئے, چیلنجز کیا کیا فیس کرنے پڑے تھے جب آپ گاؤں سے آتے ہیں اور کراچی جیسے بڑے شہر میں, کیونکہ میں خود اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں, اور بہت سارے بچے ینگسٹر جو اس وقت بیٹھے ہیں گاؤں میں, دور دراز علاقوں میں, وہ بھی سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, کیا کیا چیلنجز آتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ان پر اگر ابھی سے کام کیا جائے تو ان کی آگے فیوچر لائف میں بہتری ہو سکتی ہے. ویسے یار بہت ہی اچھا سوال آپ نے جو پوچھا ہے. اس میں جو وہ چیلنجز سب سے میں اگر بتانا چاہوں گا تو ایک چیلنجز یہ ہے کہ تھوڑا سا جو وہ لینگویج بیریئر کا جو وہ بالکل ایک چیلنج جو ہے وہ سامنے آیا تھا, کیونکہ آئی ایم اے ہندو مین, تو نام بھی میرا رمیش کمار ہے, تو میں بائی برتھ جو وہ رورل ایریا سے, وہ سندھی وہاں پہ کمیونٹی ہے, سارے لوگ جو وہ سندھی میں بات کرتے ہیں. تو جب میں کراچی میں آیا تو ایک یہ فیکٹر جو سامنے آیا کہ بینگ اے سندھی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی لوگوں سے جو وہ نہیں ملی, کیونکہ یہاں پہ کلچر یہ تھا کہ کیونکہ دس از ون آف دا ون میٹروپولیٹن سٹی آف پاکستان, تو یہاں پہ لوگ جو وہ یا اردو اسپیکنگ جو یا انگلش ہے, دو لینگویجز جو, تو ایک یہ ڈیورنگ یونیورسٹیز, ڈیورنگ اسٹڈیز, تو وہ ایک لینگویج کا بیریئر کا جو کافی ایک چیلنج آیا تھا. لیکن کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, واٹ ایور جو ہے وہ, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وہ سندھی بنایا ہے تو اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں, کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر آپ کے ایمس ہیں, آپ کے ٹارگیٹس ہیں, اور وہ آپ جو ہے وہ اس میں آپ بالکل جو ہے وہ 100% جو ہے وہ رائٹ ہیں کہ وہ مجھے اچیو کرنے ہیں, تو یہ ایک چیلنج جو ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھتے جائیں. ماشاء اللہ جو وہی لوگ جو ہے وہ ڈیورنگ یونیورسٹی جو ہنستے تھے, وہ ابھی تک جو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں, وہ بھی جو جاب کر رہے ہیں لیکن اس ٹائپ کی نہیں ہے, لیکن جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ بزنس میں چلے گئے ہیں. کچھ ایک دو ایسے دوست ہیں میرے جن کا بزنس ابھی چل نہیں رہا ہے. اب کمپیئرنگ ود دوز کینڈیڈیٹس, دوز اسٹوڈنٹس جو کہ ہنس رہے تھے, اینڈ لوکنگ ایٹ دس لیول مائی سیلف کہ میں یہاں پہ جو اس لیول پہ ہوں اور کافی چیزیں میں کر رہا ہوں اپارٹ فرام مائی پروفیشنل لائف. کافی لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں, کافی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, کافی لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. تو فار دس از بگیسٹ اچیومنٹ فرام مائی سائڈ. صحیح, بالکل. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ینگسٹر جو دیکھ رہے ہیں انہیں ابھی سے اپنی لینگویج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, دوسری زبانیں سیکھیں, خاص طور پر اردو اور انگریزی پر کام کریں, اور آج کل تو سہولت بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جب آپ نے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا بھی کہ آپ کا ہندو کمیونٹی سے بیک گراؤنڈ ہے, بہت سارے بچے ہمارے ینگسٹرز آتے ہیں, کیونکہ آپ نے پروفیشنل لائف میں آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کی سکلز, آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی جو پروفیشنلزم ہے وہ جو ہے وہ کام آتا ہے. شاید ریلیجن آپ کے اتنا وہ آڑے نہیں آتا, یا کبھی آتا بھی تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. ویسے اس میں ایاز جو وہ میں جو کہوں گا کہ جیسے آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمیونٹی اور ریلیجن کا ایک فیکٹر تو ہے, اس کو آپ جو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ایز فار ایز وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو ہیو اے ویری اسٹرانگ ویژن ان یور سیلف کہ بھائی دا وے یو ٹاک, دا وے یو ڈریس اپ, دا وے یو بیہیو, یہ ساری چیزیں اگر آپ کی پرفیکٹ ہیں تو میرے خیال سے جو ریلیجن کا اتنا جو وہ نہیں ہے, انسانیت جو ہے وہ زیادہ جو وہ معنی رکھتی ہیں. یعنی پروفیشنل گرومنگ بہت ضروری ہے ینگسٹرز. ایگزیکٹلی. اور پروفیشنل گرومنگ کے لیے تو واٹ ایور آئی وڈ سے وین ایور سے آئی ایم ریڈی ٹو شیئر مائی ایکسپیرینسز کہ تاکہ جو وہ لوگ جو وہ آئیں پروفیشنل اپنے آپ کو گروم کریں کہ بھائی یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ ان چیز کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں وتھ یور اون ایٹیٹیوڈ, وتھ یور اون باڈی لینگویج, وتھ یور اون جو گرومنگ. اگر یہ ساری چیزیں جو وہ ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ون ون سچویشن ہے وہ آپ کو پھر اور کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ کے اندر یہ کچھ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چھوٹے سے علاقے سے آنا, شہر میں آج آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں, کیا آپ کا میسیج ہوگا یا کیا آپ سجیسٹ کریں گے ان ینگسٹرز کو جو اس وقت آپ کی سچویشن پہ جب آپ نے میٹرک کیا تھا یا انٹر کیا تھا,
کیا وہ ایک چیز تھی جو آپ کی کامیابی کا سبب بنی اور ان نوجوانوں کو بھی یہ جو متحرک کر سکتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ویسے ویری انٹرسٹنگ کوشچن آیا صاحب. اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط رکھیں, کیونکہ ہنڈرنسز بہت آئے تھے. اور ایک چھوٹا سا مثال جو وہ میں دینا چاہوں گا, وہ تو دوسرے لوگ تو اپنی جگہ پہ, جیسے میں اپنے گھر میں میرے خیال سے میرے گھر میں جتنے بھی جو ہے وہ ینگسٹر نکلے تھے وہ سارے ڈاکٹرس تھے. اینڈ آئی واز دا ون ہو چوز دا ڈفرنٹ فیلڈ. کہ تو مجھے بھی کافی لوگوں نے, میرے انکلس نے, ریلیٹیو نے کہا تھا کہ بھائی کیوں جو ہے وہ ایک ساری ہماری فیملی جو وہ ڈاکٹرز بنی ہوئی ہے, سارے MBBS کر رہے ہیں, تو آپ جو وہ کیوں یہ جو ہے وہ چیلنج لے کے جو BBA MBA کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ میں آپ کو اگر سیلف کانفیڈنس, سیلف بلیف ہے تو آپ جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, جو انہوں نے کیا ان کی اپنی ول, بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. آئی وانٹ ٹو گو بیہائنڈ دا ادر, کراس دا باؤنڈریز, جو کہ جو وہ دوسرے لوگوں نے ہمارے گھر میں جو وہ نہیں کیا. اور لکیلی آج وہی جو وہ میرے ریلیٹیو انکل وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ڈاکٹر تو اتنا جو نہیں کما رہا ہے, آپ تو کافی آگے چل گئے. تو یہ چیزیں ہیں. پلس اور دوسرا آپ نے سوال پوچھا تھا کہ چھوٹے سے گاؤں سے آنا اور دوسروں لوگوں کے لیے جو وہ کیا پیغام ہے. تو اس کے لیے سمپل میں یہ کہوں گا کہ بس آپ اگر لائف میں آپ نے ایم کر لیا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچیو کرنی ہے, آپ کو جو پانی ہے, تو جتنے بھی چیلنجز آئیں گے, ہنڈرنسز آئیں گے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکل ڈاؤن کرنی پڑیں گی. بالکل مصیبتیں جو ہے وہ آئیں گی, جسے کہتے ہیں کہ شروع میں جو آپ کو تھوڑی سی مصیبتیں اور دکھ آئیں گی, اینڈ میں آپ کو وہ سکسیس آئے گی. جو شروع میں جیسے وہ سمپل ایک ایگزامپل اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنا بھی آپ جھوٹ بولتے جاؤ شروع میں مزہ آئے گا, لیکن اس کا اینڈ ہمیشہ خراب ہوگا. اور اگر آپ سچ کی باتیں کرتے ہیں شروع میں بے شک وہ کڑوا لگتا ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ اینڈ میں جو اچھا ہوگا. تو اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, اور اپنے جو ہے وہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں جو کہ ادر دین جو ہے وہ اربن ایریاز, رورل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بالکل آپ آگے آئیں, آگے بڑھیں. آپ کے لیے جو سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. آج کل تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. جب ہم یہاں پہ جب شفٹ ہو رہے تھے ہمارے پاس تو کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. آج کل تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں. کون سی اچھی یونیورسٹی میں سرچ کرنا ہے, کون سی جگہ پہ جانا ہے, کیا سارے آپ کے یو جسٹ آن یور فنگر ٹپس, آپ سر جو ٹائپ کریں آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. بالکل مجھے اس چیز کا اندازہ بالکل ہوا. اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی پاور کا, کہ اس کو اگر آپ رائٹلی یوز کرتے ہیں. میں انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں جب جاتا ہوں تو بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جو آلریڈی جانتے ہوتے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبلٹی ہے, اور یہ جو ہمارے پروگرام ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, یہ بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو, اس جو سوچ ہے, جو ارد گرد لوگ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, انہیں یہ مثالیں دینا, آپ کی روشن مثال دینا کہ آپ اس معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کیونکہ پروفیشنل ابھی لائف میں ہیں, بہت سارے کینڈیڈیٹ ہائر بھی کرتے ہیں, اس پروسیس سے بھی گزرے ہیں. کیا چیزیں دیکھتے ہیں ینگسٹر میں جب وہ گریجویٹس ہو کے آتا ہے, آپ کے پاس آتا ہے, تو کیا چیزیں نوٹ کرتی ہیں؟ یس ڈگری ہوتی ہے, اس کی اسکل سیٹ ہوتی ہے, لیکن کیا جو مین فیکٹر ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچے میں, ہم اس کینڈیڈیٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, کیونکہ آج کل جو ریکروٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 20 لوگ بھی ہم شارٹ لسٹڈ کرتے ہیں, اس میں سے یہ ہے کہ 15 تو جو وہ جب بندہ چیئر پہ بیٹھتا ہے اسی ٹائم پہ جو وہ ہمارا ریجیکشن جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے پاس آج کل بالکل صحیح ہے کہ ڈگریز ہوتی ہیں لیکن نالج نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ, یہ بھی ویسے کافی حد تک صحیح بات ہے کہ تھیوریٹیکل نالج کے بعد آپ کی پریکٹیکل نالج ہونا چاہیے, لیکن آج کل یہ کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کو تھیوریٹیکل نالج میں بھی کافی ویکنیسز ہیں. ان کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو وہ یہ GPA لینی ہے, بس یہ ٹارگیٹ ہے کہ 3 سے اوپر مجھے GPA چاہیے, مجھے نوکری اچھی مل جائے گی. تو دے ڈونٹ بادر کہ جو اس میں مزید ڈیٹیلڈ میں ان کو ایک یہ بھی چیزیں ہیں کہ آگے چل کے اگر مجھے موقع ملا تو میں بالکل جو وہ اپنا ایکسپیرینسز شیئر کروں گا ریگارڈنگ دا کیریئر کاؤنسلنگ. کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کی جو کمی ہوتی ہے. لوگوں نے ماسٹر کسی اور چیز میں کیا ہوتا ہے, فائنینس میں, اور جاب لینے آ رہے ہیں مارکیٹنگ میں, جاب لینے آ رہے ہیں HR میں. جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں یو ڈیڈ یور میجرس ان دا مارکیٹنگ, وائی یو آر اپلائنگ فار دا HR جاب, تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نوکری کرنی ہے نا, ہمیں تو جاب کرنی ہے, ہمیں تو پیسہ لینا ہے. تو یہ والی چیزیں یہ شو کرتی ہے کہ بھائی اس بندے کا جو ہے وہ کوئی ایم ہی نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو آگے چل کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ڈیورنگ انٹرویو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی بندوں کو جو ہے وہ مینٹورنگ اور کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں میں کمی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کافی ابھر کے آج کل آ رہی ہیں. جتنے بھی ینگسٹر جو ہے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں, ماسٹرز BBA کر کے جو آ رہے ہیں اور جاب کی تلاش میں آ رہے ہیں, تو دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو.
صحیح. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمیں کافی جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو دے نیڈ ٹو بی کوچڈ اینڈ مینٹورڈ. اور لیکن یہ اگر موقع ملے گا تو ڈیفینیٹلی ہم بالکل. میں یہ آپ نے جیسے سوال کیا تھا کریئر کاؤنسلنگ کا کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو جن کے شاید پیرنٹس ان کو گائیڈ نہیں کر پاتے گھروں پر, ان کے والدین کی اتنی ایجوکیشن یا اویئرنیس یا ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ان کو گائیڈ کر سکیں, اور اسکول بھی شاید ہم کر رہے ہیں لیکن اس انداز میں نہیں ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی آپ اگر آپ دیکھیں, ہم مائنڈ سیٹ میں رکھیں انٹیریئر پنجاب یا انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو, ینگسٹرس کو, کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں, محنتی بھی ہوتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ماسٹرز کیا ہوا ہے لیکن وہ سبجیکٹ میں نہیں جس میں وہ چاہتے تھے یا جس میں ان کے اسکلس ہے. تو اس میں کریئر کاؤنسلنگ کا کتنا رول ہے؟ میرے حساب سے کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے. اور پلس آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہے وہ کافی ایسے جن کو پیرنٹس کو بھی اتنا جو وہ علم نہیں ہوتا, آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جو کریں. اب ریسنٹلی ایک میں اپنے کزن کا ریلیٹیو کا جو ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. ہر فادر از اے بزنس مین, وہ ایک سپر اسٹورس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر مدر از اے ہاؤس وائف. اب ان کیسز میں اب وہ لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہ فادر جو بزنس مین ہے شاپ پہ آتا ہے, مارننگ میں جاتا ہے, رات میں آتا ہے, دے ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن کہ آج کل کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ ایسے فادرس کو پتہ نہیں ہے. دین شی کیم ٹو می اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انکل اب یہ سچویشن ہے اور آئی ہیو ڈن مائی انٹرمیڈیٹ, اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو جب اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ جو فیلڈ دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے لائف میں, آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے, بیکاز آفٹر انٹرمیڈیٹ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے, کیا ہے, کس نے, اور اس میں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. بالکل. ان کو ڈاکٹر نہیں بننا تھا, ان کو انجینئرنگ نہیں بننا تھا. اب کیا آپشن ہے؟ آپشن جو وہ دو, جو آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے کہ مجھے جو سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو ڈفرینٹ. میں نے کہا واٹ, فار ایگزامپل تو کہہ رہی تھی کہ میں انٹیریئر ڈیزائننگ میں جانا چاہ رہی ہوں. تو میں نے کہا وائی ناٹ, اگر آپ کا ہے اس میں جو وہ شوق ہے اور آپ کیا سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں جو وہ آپ کا کیریئر ہے, اور آج کے انٹیریئر ڈیزائننگ بھی کافی جو وہ اچھی جا رہی ہے, بہت جو وہ کافی جو وہ لائک MBA ڈاکٹرس کے بعد یہ چیزیں بھی کافی ڈفرینٹ فیلڈس ہیں, اس میں آپ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ. تو ابھی جو ہے وہ انہوں نے جو وہ لاسٹ ایئر ایڈمیشن لیا, آئی تھنک اقرا یونیورسٹی یا کوئی اور یونیورسٹی تھی, اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایڈمیشن لیا. اینڈ لکیلی شی وینٹ ٹو اوورسیز ایز ویل, کہ انہوں نے اچھی جو وہ ایک سال میں کارکردگی جو اپنی دکھائی کہ باقی وہ مینجمنٹ اس سے خوش ہو کے, کچھ سلیکٹڈ جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اوورسیز جو اس کو وہ بھیجتے ہیں. تو اینڈ شی وینٹ دیئر آؤٹ سائڈ پاکستان. تو یہ چیزیں تھی کہ وہ جب آئی میرے پاس, ایک میں نے بتایا کیا چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, کس طریقے سے کیا امپورٹنٹ ہے, تو وہ چیزیں انہوں نے جب خود ریئلائز کی تو اس کے بعد انہوں نے جو ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا, اور ماشاء اللہ جو وہ 4 ایئرس کا پروگرام ہے, شی از اسٹل ریئلی ڈوئنگ ان سیکنڈ ایئر. بالکل صحیح بات. اکثر میں یہ جو آپ کی بات سے اس کو اتفاق کرتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک شعبے کے بارے میں. کریئر کاؤنسلنگ کا مقصد ہوتا ہے آپ کے پاس اپرچونیٹیز کو جو ایکسپلور کیا جائے کہ اچھا اگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے میرے خیال میں پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, ایون دو اسٹوڈنٹس کو, دے نیڈ فائنڈ اے مینٹور. ایسے لوگ جو اس چیز میں ہیں, پروفیشنل لائف میں ہیں, ان سے ضرور رابطہ کریں. فائنلی کیونکہ وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا اور اتنی جلدی سے ہم اپنے ٹائم کی جانب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, آئی ووڈ لائک کہ آپ کا کیا میسیج ہوگا اسپیشلی فار یوتھ اور انٹیریئر سندھ کی یوتھ جو شاید اردو زبان کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. آئی ووڈ لائک کہ آپ سندھی زبان میں انہیں میسیج دیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو برانڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو معاشرے میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا. بالکل جو ہے وہ زبردست بات کی ایاز. جو بالکل آج کل جو ہمارے یوتھ میں جو کافی چیزیں جو ہیں دے ایکٹیو, دے انرجیٹک, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹیریئر سندھ میں وہ چیز جو وہ لیک کر رہی ہے. تو جاتے جاتے بس اینڈ میں سندھی میں اپنے جو انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو جو ایک میسیج دینا چاہوں گا त तव्हां हमेशह पंहिंजी लाइफ में जेको आहे सो हिकिड़ो टारगेट सेट करियो, हिकिड़ो गोल सेट करियो. बेशक तव्हां जेको आहे सो कराची में हुजो, हैदराबाद में हुजो, सखर, लाड़काना, बदीन, कहिड़े बि डिस्ट्रिक्ट में, कहिड़े बि जेको आहे सो ॻोठ में हुजो, जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त तव्हां ज़िंदगी में कुझु करे सघो था, तव्हां में उहो टैलेंट आहे, त बराए महिरबानी अॻियां वधो. छो त हर को काफ़ी अहिड़ा माण्हू हूंदा जेकॾहिं थी सघे तव्हांखे जेको आहे सो डी वैल्यू कनि,
त न हीअ कंदे त मज़ो न थींदो, हीअ कंदे त पंहिंजे फैमिली जे अगेंस्ट आहे, या कॾहिं हीअ शइ पंहिंजे जेको आहे सो ख़ानदान में या जेको आहे सो ॻोठ में थी न आहे, त जेको आहे सो उन ते ॿुधो पर ॿिए कनि मां जेको आहे सो विसारे छॾियो। बाक़ी असां हाज़िर आहियूं, इनशाला असांजो टारगेट आहे त असां मज़ीद जेको आहे सो मोटिवेशनल टॉपिक्स खणी अचूं, तव्हांखे गाइड करियूं, तव्हांजे लीडरशिप, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ॿियूं जेके बि शयूं आहिनि, ऐं प्लस जेको आहे सो तव्हां कहिड़े में छा था करणु चाहियो। सिर्फ़ु डॉक्टर ऐं इंजीनियर त सिर्फ़ु हिकिड़ो शोबो न आहे, ॿिया बि जेके आहिनि से वास्ट जेके आहिनि। प्लस हिकिड़ो ड्रॉबैक जेको आहे सो इंटीरियर सिंध में इहो आहे त छोकिरियुनि खे अॻियां न वधायो वेंदो आहे। त उन्हनि पेरेंट्स सां मां रिक्वेस्ट कंदुसि, उन्हनि जे जेके ॻोठवारनि सां रिक्वेस्ट कंदुसि त ईअं न आहे त सिर्फ़ु छोकिरा ई अॻियां वधी सघनि था, छोकिरियूं बि अॼुकल्ह जेको आहे सो बराबरि आहिनि, उन्हनि में बि उहा एतिरी जेको आहे सो एनर्जी आहे, एतिरो टैलेंट आहे, त बराए महिरबानी छोकिरियुनि खे बि अॻियां वधाइण ॾियो। ऐं इनशाला जेको आहे सो हुननि जी ख़ुशी में ई तव्हांजी ख़ुशी थींदी, ऐं कॾहिं उहो टाइम ईंदो त तव्हां पाण प्राउड फील थींदा त वाक़ई हिन जे करे जेको आहे सो अॼुकल्ह मुंहिंजे पुटु या मुंहिंजे धीउ जे करे माण्हू मूंखे जेको आहे सो मुंहिंजे ॻोठ में जेको आहे सो सुञाणनि था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज वंडरफुल टू टॉक विद यू। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं उनको आज हमारे इस प्रोग्राम से ज़िंदगी को देखने के मुख्तलिफ नज़रिए मिले होंगे। और हमारा मकसद भी ये होता है कि हम जो इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी को बिल्कुल बड़े करीब से और बिल्कुल नीचे के लेवल से शुरू किया होता है और आज एक माशरे में बेहतर मुकाम पर होते हैं, आज के अपने इस प्रोग्राम में अपने गेस्ट के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।